اللہ تبارک و تعالی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں کو دو کام کرنے کا حکم دیا۔ ایک تو فرمایا کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، دوسرا فرمایا کہ نیک عمل کرو۔ پاکیزہ چیزوں سے مراد ہے حلال چیزیں، اور نیک عمل کا مطلب کیا ہے کہ شریعت کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا۔ گویا مفہوم یہ بنا کہ اے رسولو حلال چیزیں کھاؤ اور نیکیوں پر استقامت کے ساتھ عمل کرو۔ اللہ کے رسول گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حلال کھانے یا حرام کمانے کا ان انبیاء کرام علیہ السلام سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس بات کا حکم کیوں دیا؟ اس کی علماء کرام نے دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت یہ بیان فرمائی تاکہ رزق حلال کھانے کمانے اور نیک اعمال کرنے کی اہمیت دلوں میں پیدا ہو، کہ جب نبیوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، تو عام لوگوں کے لیے تو زیادہ اس بات کا حکم ہے۔ وہ نبی کے جو حلال ہی کھاتے ہیں، حلال ہی کماتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہی مصروف رہتے ہیں، گناہ کرتے ہی نہیں، نافرمانی کرتے ہی نہیں، جب ان کو فرمایا جا رہا ہے تو عام بندوں کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ دوسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ ہر نبی کا عمل اس کی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اس کی عمل کے لیے حجت ہوتا ہے۔ یعنی جب امت اپنے نبی کو حلال کماتے حلال کھاتے دیکھے گی، اپنے نبی کو نیک اعمال کرتے ہوئے دیکھے گی، تو امت کو ان کاموں کی ترغیب ملے گی۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے پانی پینا پسند فرماتے تھے، سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا پسند کرتے، آپ بچوں پر شفقت کرتے، بڑوں کا ادب کرتے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، غریبوں کی خیرخواہی کرتے، ظالموں کو ظلم سے روکتے، مظلوموں کی فریاد رسی کرتے۔ اس طرح کی باتیں جب نبی پاک علیہ السلام کی ہم تک پہنچتی ہیں تو ہمارے اندر بھی عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دوسری حکمت یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو فرمایا، اے رسولوں پاکیزہ کھاؤ، یعنی حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو جب امت اپنے نبی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھے گی تو امت کو کرنے کی ترغیب ملے گی، امت کو نیک اعمال کرنے کا ذہن ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو یہ حکم دیا، رسولوں کو یہ حکم دیا، تو کہیں ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ٹھیک ہے رسولوں ہی کو حکم دیا، ہمیں تو نہیں دیا۔ قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ پاکیزہ کھائیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو پسند فرماتا ہے، اور پاکیزہ چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اس نے رسولوں کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا عمل کرو۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ فرمایا
اسی طرح اور اہل ایمان سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ تو جس طرح نبیوں کو ان دو باتوں کا حکم دیا گیا، ایمان والوں کو بھی ان دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں رزق حلال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تقوی اور خوف خدا کا سب سے اہم پہلو وہ کیا ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا، اور نافرمانی کے کاموں میں رزق حرام سے بچنا نہایت شدید، اور نافرمانی کے کاموں میں رزق حرام کمانا، رزق حرام کھانا، یہ بڑا سخت جرم ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ حلال اور حرام کمائی کے بارے میں اتنی تمیز نہیں رکھتے، لوگ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے کہ کمائی کہاں سے آ رہی ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے مال یا حرام طریقے سے۔ تو یہ بڑا غور کرنا چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ذرائع آمدن پر غور کر لے۔ بعض اوقات ہم اپنے ذہن سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں جو مال کما رہا ہوں وہ تو حلال ہے، لیکن جب کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کسی عالم سے، مفتی سے جا کر پوچھتے ہیں، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ جو آپ مال کما رہے ہیں یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے، یا کچھ مال حرام ہے لیکن کچھ مال حرام حلال بھی ہے۔ تو اس طرح جب پتہ چلتا ہے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں۔ رزق حرام جب پیٹ میں جاتا ہے تو پیٹ کے اندر جا کر تباہی مچا دیتا ہے، انسان کا دل اس سے سخت ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے ذرائع آمدنی کے بارے میں علماء کرام سے ضرور رہنمائی لے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال چیزیں کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے کا کتنا خوبصورت عمل ہے۔ فرمایا حلال چیزیں کھانا، سنت کے مطابق عمل کرنا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا، یہ تین باتیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے منصوبوں سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، ہاتھوں سے بھی محفوظ رہیں، زبان سے بھی محفوظ رہیں، وہ ہے کامل مسلمان اور پکا مسلمان۔ اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے، تو اس کے لیے کتنا خوبصورت عمل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے مستجاب الدعوات بنائے، یعنی اللہ پاک مجھے ایسا بنائے کہ جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول فرمائے۔ تو آقا دو عالم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اپنے لیے لقمۂ حلال کو لازم کر لو، حلال کھانا یہ لازم کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ حلال کھانا شروع کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو رزق حلال کھانے کی، کمانے کی کس قدر اہمیت ہے۔ پاکیزہ رزق کھانے کا حکم رب تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ایمان والوں کو دیا ہے کہ اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح ناحق مال کھانے، تھانے کچہری میں لوگوں کو گھسیٹ کر مال بنانے والوں کو اس طرح اللہ پاک نے منع فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ ہی حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے لے کر جاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بلا وجہ کسی پر بہتان لگا دیا، بلا وجہ کسی پر الزام لگا کر تھانے میں لے گئے، تھانے میں بات چیت بنی ہوتی ہے،
تھانے دار سے یا کسی پولیس والے سے، اس کے ذریعے اس سے رشوت وغیرہ لے لی، تھوڑے سے اس کو پیسے دیے، باقی مال بٹور لیا. تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اسی طرح یتیم، غریب، خاص طور پر جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں، ان کا مال ہڑپ کر لینا، اپنی بہنوں کا مال ہڑپ کر لینا، بہنوں کو وراثت سے حصہ ہی نہ دینا، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.